کتابیں ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں جی طبقات المفسرین۔ طبقات مفسرین کا مطلب اور معنی کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ طبقات مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کے جو طبقات ہیں مفسرین کے وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک تو طبقات ہیں من حیث یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ من حیث النوع، ٹھیک ہے جی۔ من حیث النوع کا مطلب یہ ہے کہ ہر مفسر جو ہے اس کی ایک اپنی ذہنی فکری جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا کسی مفسر کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ زیادہ ہے، جیسے کہ طبری ہے، جیسے کہ ابن کثیر ہے، یا بعض ایسے ہیں جن کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ جو ہے وہ نحو اور صرف کے ساتھ زیادہ ہے، بلاغہ کے ساتھ زیادہ ہے، بعض ایسے ہیں جن کی فقہ کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو ایک تو مفسرین کے جو طبقاتی تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے کی جاتی۔ پھر دوسرا مفسرین کی طبقاتی تقسیم ان کے علمی مرتبے، ان کے تقوے اور ان کے عصور یعنی زمانوں کے لحاظ سے مفسرین کے طبقات کی تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس پر وہ کتابیں بتا رہے ہیں کہ وہ کتابیں جو طبقات مفسرین کے لحاظ سے مشہور ہیں، اس میں تین تو طبقات مفسرین ہیں، جو کہ ایک علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، دوسری امام داودی کی ہے، اور تیسری شیخ احمد بن محمد کی۔ اور اس کے علاوہ بر صغیر کی دو کتابیں نیل السائرین فی طبقات المفسرین اور معجم المفسرین من صدر الاسلام وحتی العصر الحاضر۔ تو یہ 5 کتابیں جو ہیں وہ اس سلسلے کے اندر بتائیں۔ اس کے بعد ہے جی علم متشابہ القرآن۔ یہ متشابہ نہیں ہے، متشابہ ہے۔ متشابہ القرآن، قرآن کی جو متشابہات ہیں وہ آیات جو کہ متشابہات میں شمار کی جاتی ہیں، یعنی جن کا معنی جو ہے وہ واضح نہیں ہے اور جن کے معنی اللہ نے چھپا لیے ہیں، ان کو ہم متشابہات القرآن کہتے ہیں۔ اس پر جو قرآن پاک کی جو مفسرین کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں درۃ التنزیل و غرۃ التاویل ایک، دوسری البرہان فی متشابہ القرآن اور کشف المعانی فی متشابہہ من المثانی۔ یہ ہے جی عقائد کے اعتبار سے معتزلہ کی جو تفسیری بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہیں، جن کو ہم اصول خمسہ کہتے ہیں معتزلہ کے ہاں۔ معتزلہ کا بانی واصل بن عطا ہے، جو کہ حضرت امام حسن بصری کا شاگرد تھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے حضرت حسن بصری سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو تارک صلاۃ عمدن ہے وہ کیا جو ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کیونکہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے وہ اس کا ایمان نہیں۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت حسن بصری نے اس کو جواب دیے، تو اس نے دوبارہ پوچھا تو کیا وہ کفر میں داخل ہوتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت حسن بصری کی مجلس سے الگ ہوا اور اس نے ایک اپنا الگ عقیدہ بنایا اور اس کے متبعین اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ چنانچہ ان کی جو محنت کی جو زیادہ تر بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، جن کو اصول خمسہ کہتے ہیں۔ توحید ہے، عدل ہے، وعدہ و وعید ہے، کفر اور اسلام کے درمیان منزل کو طے کرنا، منزل کا اس بات، یعنی کہ وہ لوگ کفر اور اسلام کے درمیان ایک درجہ طے کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے علاوہ وہ تفسیر میں احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کا انکار، جتنے غامدی، اس کے علاوہ سر سیدی اور یہ جتنے بھی فکری اس طرح کے گروہ ہیں، یہ عام طور پہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی ان کی تفسیری فکریں ایک جیسی ہیں اور ان کی تفسیری جو چلتا آ رہا ہے تفکر وہ ایک جیسا ہے کہ یہ احادیث صحیحہ کا انکار۔ پھر قرأت متواترہ میں تصرف، یہ لوگ قرأت متواترہ کو بھی اس کا بھی مذاق اور استہزاء اڑاتے ہیں اور ان حدیثوں کو نہیں مانتے اور اس میں اپنا ذاتی تصرف کرتے ہیں۔
پھر لغت کے ذریعے اپنے نظریات کو ثابت کرنا، جیسے کہ معتزلی کرتے ہیں، جیسے کہ زمخشری کرتا رہا، جیسے کہ جاہز کرتا رہا، اور جتنے بھی معتزلین ہیں وہ کرتے رہے۔ لغت کے ذریعے اپنے نظریات کو ثابت کرنا، یعنی اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے اپنا معنی لینے کے لیے قرآن پاک کو عربی زبان کا سہارا لینا، امثلہ کا سہارا لینا، مثالوں کا سہارا لینا، اور اپنا جو معنی ہے اپنا اس معنی کو جو ہے وہ ثابت کرنا۔ حقیقت کی بجائے مجاز کی طرف یہ لوگ رجوع کرتے ہیں، مجاز کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ لوگ مجاز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، مجاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ معتزلہ جو ہے یہ سحر کا یعنی جادو کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور کرامات، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلی تفسیروں میں سب سے جو ٹاپ کلاس کی ہے وہ الکشاف ہے، الکشاف عن حقائق التنزیل و اسرار التاویل فی وجوہ الاقاویل، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اس کے علاوہ جامع التاویل لمحکم التنزیل اصفہانی کی ہے۔ یہ دو تفسیریں اس میں سے جو ہے وہ آپ یاد کر لیں، تو یہ دو تفسیریں بھی اس میں کافی ہیں۔ باقی پھر تفسیر کشاف پر بہت کام ہوا۔ کشاف چونکہ میں نے بتایا اعلیٰ درجے کی ہے، تو کشاف پر پھر آگے کام ہوتا رہا، جیسے کہ اسقلانی نے الکاف الشاف کیا ہے، اسی طرح الانصاف بین الکشاف والانتصاف، اور فتوح الغیب فی الکشف وغیرہ، تو بے شمار اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے اعتبار سے جو کام ہوتا رہا، اس میں خاص طور پر 14ویں اور 15ویں صدی میں جو اس پہ کام ہوا ہے، یعنی موجودہ دور میں تفاسیر کے اوپر کام ہے۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے پوچھا تھا جی بتائیں موجودہ دور میں عربی تفسیروں پر، ہم اردو تفسیریں تو بتا لیتے ہیں بر صغیر میں، جیسے پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر بتا دی، ضیاء القرآن بتا دی، پھر اسی طریقے سے مفتی محمد شفیع صاحب کی معرف القرآن بتا دی، ڈاکٹر اسرار احمد کی بیان القرآن بتا دی، تو اس طرح تو تفسیریں جو ہیں وہ بتا لیتے ہیں، علامہ مودودی کی تفہیم القرآن بتا دی۔ تو لیکن جو ہے وہ عربی تفسیروں کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہاں پہ آ کے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کو آپ نے لازماً اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جو کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں لکھی گئیں، اور یہ عربی میں ہیں، جیسے کہ محاسن التاویل ہے علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ کی، تفسیر المنار ہے، یہ بہت معروف و مشہور تفسیر ہے۔ یہ ابھی جب ہم MCQs شروع کریں گے اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری بار 5 6 بار آ رہی ہیں۔ علامہ رشید رضا کی تفسیر المنار اس پیپر میں بھی پوچھی گئی تھی، پچھلے پیپر میں بھی تھی، اس سے پیچھے بھی تھی۔ الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم علامہ طنطاوی کی ہے، اس میں بلاغہ بہت زیادہ ہے، اس میں نحو صرف کے مضامین بہت زیادہ۔ تفسیر مراغی جی امام شیخ مصطفیٰ المراغی کی، فی ظلال القرآن، مختصر تفسیروں میں جدید ترین اسلوب پر سید محمد قطب شہید رحمہ اللہ کی ظلال القرآن۔ التحریر و تنویر علامہ ابن عاشور کی۔ اس کے علاوہ جی شعراوی ہے، تفسیر شعراوی محمد متولی شعراوی 2021 میں ان کی انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہے جی تفسیر الفاتحہ والبقرہ، تفسیر الفاتحہ والبقرہ۔ اچھا جی اس کے بعد ہے جی ایسر التفاسیر علامہ ابو بکر جابر الجزائری کی۔ اچھا تفسیر المنیر، ایک ہے تفسیر المنار اور ایک ہے تفسیر المنیر۔ تفسیر المنار علامہ رشید رضا کی ہے، اور تفسیر المنیر دکتور وہبہ زحیلی کی ہے، اور صفوت التفاسیر علامہ صابونی کی ہے۔ میرا جو PhD کا تھیسز ہے وہ بھی انہی دونوں تفسیروں کے درمیان دراسہ تقابلیہ ہے، جو کہ بلاغہ کے حوالہ سے ہے، کہ تفسیر المنیر المباحث البلاغیہ بین تفسیر المنیر و صفوت التفاسیر، دراسہ تقابلیہ۔ تو یہ بڑی دونوں جو شیوخ ہیں، دکتور وہبہ زحیلی یہ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، اور بڑا ان کا مقام ہے مصر کے اندر، اور بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح علامہ محمد علی الصابونی کا اصل تعلق تو شام کے ساتھ ہے، لیکن ان کی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ گزری ہے مکہ المکرمہ میں، اور مدینہ یونیورسٹی میں یہ پروفیسر تھے، اور وہاں پہ ساری زندگی وہاں درس و تدریس کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد آخری عمر میں یہ ترکی منتقل ہو گئے تھے، اور تالیف و تصنیف کی دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، اور ان کی بھی تفسیر کے اوپر کم از کم 8 خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بڑی تفسیریں ہیں ان کا اختصار بھی انہوں نے کر رکھا ہے، اور بھی بے شمار ان کے علمی کام ہیں۔ تو ان کی تفسیر صفوت التفاسیر ہے۔ دونوں جو ہے حال حاضر کی شخصیات ہیں، دونوں کا انتقال یہ 2 سال پہلے ہوا، اور دونوں ہم
عصر تھے، تو ان دونوں کی تفسیریں بھی جو ہیں وہ تفسیر معتدل کہلاتی ہیں، درمیانے درجے کی تفسیر، تو ان کے درمیان جو ہے وہ تقابل تھا۔ اس کے بعد ہے جی شخصیات کے اوپر آ جاتا ہے کہ ایک شخصیت سے جو مروی روایات و اقوال ہیں اس حوالے سے، لہٰذا یہ آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ عام نہیں ہے اس ٹاپک کو، کیونکہ یہ پیپروں میں بھی نہیں آئے گا اور ہمارے MCQs کی بکس میں بھی نہیں آئے گا، لہٰذا اس لیے ہم اس کو نہیں کریں گے۔ یہ جو ٹاپک اب آیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں لکھی گئی تفاسیر، یہ وہ ٹاپک ہے کہ یہ اگر ایک ٹاپک بھی اگر آپ یاد کر لیں، یہ میری بات کو بڑی آپ نے ویٹیج دینی ہے کہ اگر آپ یہ ایک یاد کر لیں تو آپ کسی پیپر میں بیٹھ جائیں اور آپ کو کچھ نہیں آتا، پھر بھی 15-20 MCQs آپ کے پکے ہیں، آپ جو ہے وہ نکال جائیں گے، کیونکہ ان میں سے 8 10 12 15 MCQs کا آنا تو یقینی ہے، ناموں کی صورت میں آئیں، کتابوں کی صورت میں آئیں، سن کی صورت میں آئیں، زمانے کے لحاظ سے سوال پوچھ لیا جائے، بہر کیف یہ لازمی ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ چنانچہ غرائب القرآن ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، اور غائب الفرقان، اس کے بعد علامہ نظام الدین شافی کی قمی نشابوری، اس کے بعد جی آ جائیں جی بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، علامہ مجد الدین فیروز آبادی کی ہے جی، تفسیر الرحمن و تیسیر المنان، علامہ علاء الدین المحائمی کی، اسی طریقے سے بحر مواج، علامہ شہاب الدین دولت آبادی کی، مجمع البحرین، علامہ طاہر پٹھنی کی، پہلے پیچھے بھی پڑھی ہے، سواطع الالہام، یہ بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں، ابو الفضل الفیضی کی، التفسیرات الاحمدیہ، یہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، ملا جیون کی، ٹھیک ہے نا جی، نظم قرآن میں نے وہاں پر پڑھائی تھی۔ اس کے بعد جی فتح الرحمن، یہ ترجمہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، قرآن پاک کا بر صغیر میں پہلا مکمل فارسی ترجمہ جو۔ التفسیر المظہری، یہ بھی پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی التفسیر المظہری۔ اس کے بعد ہے جی موضح القرآن، یہ ترجمہ ہے اردو کے اندر جو ہے لفظی ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا، ترجمہ قرآن و تفسیر، اردو میں پہلا با محاورہ ترجمہ ہے جی شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا۔ تفسیر عزیزی، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، جو کہ ان نے اپنے استاد کے جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے اس میں۔ جامع التفاسیر، علامہ قطب الدین دہلوی کی۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں جی، علامہ نواب صدیق حسن خان کی، ترجمان القرآن بھی۔ اس کے بعد ہے جی ترجمہ مرزا حیرت علی، یہ بھی پیچھے ہو گیا، ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد ہے جی فتح المنان بھی تفسیر القرآن، جس کو تفسیر حقانی کہا جاتا ہے، علامہ عبدالحق حقانی کی۔ مواہب الرحمن، سید امیر علی المعروف ملیح آبادی، ان کی جدید اسلوب کے اوپر جو ہے وہ تفسیر ہے۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی تفسیر۔ تفسیر وحیدی مولانا وحید الزمان رحمہ اللہ کی۔ تفسیر عثمانی، اور یہ ترجمہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا ہے، اور تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے، مختصر تفسیر اس کے اوپر۔ ترجمہ قرآن مولانا عاشق الہی میٹھی کا، ترجمہ تفسیر محمدی، یہ جس کو ہم تفسیر جوناگڑھی بھی کہتے ہیں، مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی کی۔ بیان القرآن یاد رکھیے گا، پہلا مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، اور دوسرا پھر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی کی اشرف التفاسیر بھی ہے، اور مولانا حسین علی واں بچھرا میاں والی والے بزرگ، انہوں نے کافی تفسیر پہ کام کیا، چنانچہ تفسیر تبیان ہے ان کی، تفسیر بے نظیر ہے، بلغت الحیران ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی کافی جو ہے وہ ان کے کام ہیں، چنانچہ جو ہے وہ یہ ساری ان کی جو ہے وہ ان کی کاوشیں ہیں۔ تفسیر الکلام بھی کلام الرحمن، مولانا ثناء اللہ امرتسری سرگودا میں جن کا انتقال ہوا۔ کشف الرحمن مولانا احمد سعید دہلوی کی۔ حاشیۃ القرآن العزیز مولانا احمد علی لاہوری۔ وہ پھر معرف القرآن کے نام سے مولانا ادریس کاندھلوی لاہوری نے بھی، اور مفتی محمد شفیع نے بھی لکھی ہے۔ تفسیر ماجدی ہے جی عبدالماجد دریابادی کی۔ جواہر القرآن ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ ضیاء القرآن ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ کی۔ العرفان فی اصول القرآن مولانا طاہر پنج پیری کی۔ ذخیرۃ الجنان ہے، معالم العرفان، انوار الطبیان، یہ ساری بار بار جو ہے وہ پیپروں کے اندر پوچھی جاتی ہیں، جو جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آخر میں آنا ہے، اور پھر آخر میں آسان ترجمہ قرآن جو کہ مفتی محمد جو ہے وہ تقی العثمانی کا ہے۔ اس کے بعد آخر کے اندر 10 ایسی تفسیریں ہیں جی
کہ اگر وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ جو 10 تفسیریں ہیں یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ ایسی تفسیریں ہیں جو آپ کو تمام تفسیروں سے مستغنی کرتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو جامع بھی ہیں، عمدہ بھی ہیں، جن میں مواد بھی اچھا ہے، جن ہر اعتبار سے جو قیمتی ہیں، اس میں مفاتیح الغیب ہے جس کو ہم تفسیر کبیر کہتے ہیں امام رازی کی، تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمہ اللہ کی، مدارک التنزیل امام نصفی کی، تفسیر القرآن العظیم جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، ارشاد العقل السلیم امام ابو سعود کی، روح المعانی علامہ آلوسی کی، احکام القرآن جو کہ مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع ادریس کا، ان سب کا احکام القرآن الگ الگ لکھا، اور تحریر و تنویر علامہ ابن عاشور کی، حدائق الروح والریحان شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری کی، اور بیان القرآن. تو یہ ہیں جی، ان میں جو زیادہ اہم ہیں ان پر میں نے زیادہ زور بھی دیا ہے اور تفصیل بھی عرض کر دی ہے. اب جب آپ اگر اس فائل کو اور ان تفسیروں کو، ان میں جو خاص ہیں خاص طور پہ، ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اب جب ہم مختلف MCQs کی فائل شروع کریں گے اور وہاں سے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہوں گی اور وہاں سے پھر مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ یہاں سے پوری طرح اس کو نہیں کریں گے تو یہی چیزیں آگے بار بار آنی ہیں، پھر وہاں پر آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ احسن الجزا. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.